سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دروشی پڑھنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی متقی بنو اس کو اختیار کرنے کے لیے کہ انسان متقی بنے اصلاح نفس کی ضرورت ہے بغیر نفس کی اصلاح کے انسان متقی نہیں بنتا نفس کی اصلاح نفس کی بیماریاں نفس کی خرابیاں نفس کو سنوارنا نفس کو صحیح کرنا اس تمام کا نام جو ہے تزکیہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے نبی پاک ارشاد فرمایا کہ آپ جو علم الکتاب اور حکمت و زکی کتاب حکمت اور تزکیے کا علم لے کر آپ تشریف لائے تو یہ بھی ایک علم ہے جس کو انسان حاصل کرتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور ساری بنیاد جو ہماری آخرت کی ہے وہ تقوی پر ہی ہے اعمال پر نہیں ہے متقی ہوں گے تو اعمال قبول ہوں گے متقی نہیں ہوں گے تو اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے اعمال جو ایسے کہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں اور قبول ہوں وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ جس قدر ہو کوشش کرو اس پر حاصل کرنے کی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی کہ تمہاری موت وہ موت ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اگر تم مومن مرنا چاہتے ہو اس موت کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو لازم تمہارے لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تو پتہ چلتا ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ ایمان کی موت کے لیے تقوی ضروری ہے
متقی ہونا ضروری ہے. تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کے لیے میں کوشش کروں نہ کروں، یا اس کے لیے میں محنت کروں یا نہ کروں، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی محنت ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تم اس کو ہی نہیں حاصل کرو گے تو اللہ تو کہتا ہے تمہارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ممکن نہیں ہے تقوی کے بغیر. تو اس تزکیے کے لیے، تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، پاک کرنے کے لیے نفس کو جو ہمارے اندر ہے، سیلف جس کو کہتے ہیں، اس کے کئی قسم ہیں. پھر ہمیں ان جگہوں کی طرف، ان دارالعلوم کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے جہاں سے اس علم کے ذریعے ہم اپنے نفس کو صاف ستھرا کریں. تو ان جگہوں کو جو کہا جاتا ہے معروف لفظ، جس طرح علم سکھانے کے درسگاہ ہیں ان کو دارالعلوم کہتے ہیں، ان کو خانقاہیں کہا جاتا ہے. غیر معروف لفظ نہیں ہے، پر اصطلاح نہیں ہے. کام غیر معروف نہیں ہے. کام وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص ٹائٹل دیا ہے کہ اس جگہ پہ بالخصوص ہر چیز ہوتی ہے. قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، نمازیں بھی ہوتی ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، سارے علوم ہوتے ہیں. لیکن بالخصوص جہاں جس جگہ پر جو مخصوص ہے اس کام کے لیے، یہاں تزکیہ اور تصفیہ نفس کہا جاتا ہے. تو وہاں پر مستند علماء کرام موجود ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تعینات ہوتے ہیں، ان کو مشائخ کہا جاتا ہے. تو وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. جب کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو محنت کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اور پھر وہ اس میں محنت کرتا ہے. تو یہاں حقہ تقاتی میں بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا، تم نے تو یہ کام کرنا ہے کہ جا کے تم نے کوشش شروع کر دینی ہے، حقہ تقاتی جتنا تم کر سکتے ہو، بس کوشش تم کرو. کوشش کرتے تم میرے پاس آ جاؤ، کامیاب ہو نہ ہو لیکن تمہیں میں قبول کر لوں گا. کتنی پیاری بات. یہاں پتہ ہی چلا کہ جس لائن میں آدمی پڑھ جائے کہ میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے، تو اس میں آدمی کتنی کمزور ہو، پورا نہ اترتا ہو، گرتا پڑتا ہو، لیکن کیونکہ اس نے داخلہ لے لیا انسٹیٹیوشن میں، تو اللہ کہتا ہے تم نے میرے مطابق جیسے میں چاہتا تھا، میری انسٹرکشن پہ تم نے میرے دین کو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی، الحمدللہ ٹھیک ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوائنٹس ہمیں دین کے بتائے ہیں اس کے مطابق چلیں. ادھر ادھر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ادھر ادھر ہوں گے تو پھر ہم تو صحیح نہیں ہو سکیں گے. اللہ پاک نے بہت ہی آسانی کی ہے ہمارے ساتھ. تم راستہ جو میں دکھا رہا ہوں اس راستے پہ چلو تو تم کامیاب ہو. تم نے محنت شروع کر دی. میں یہ تم سے نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پر تم اس محنت میں کامیاب ہو کر آؤ، لیکن اگر کہیں کمزوری ہے، مل جا رہے لیکن لگے ہو. جیسے ایک دارالعلوم میں بچہ داخل ہو جاتا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پہنچ جاتا ہے بخاری تک، کون پھر ہوتا ہے؟ استاد کہتے ہیں چلو اس کو پاس ہی کر دو، کسی درجے پاس ہو جائے گا، باقی خود کور کر لے گا. پھر اپنا ہوتا ہے نا ایسا. تو ایسے ہی ہے کہ جب اس دارالعلوم میں داخل ہوتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں جتنی بیماری ہیں، نفس کی بیماری تو ساری ہیں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ریا، دکھاوا، نیم اٹ. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس کی مصیبت میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیماریاں ہیں، اگر تم ان کو کنٹرول نہیں کیا تو رکنے والے نہیں ہیں. آج چھینک بنے گی، اس دکان کو ہوتا ہے نا، چھینک بنے گی، پھر چھینک ناک صاف کرے گا، ناک صاف کو پھر اور بڑھے گا، اس نے دوا نہیں کھائی، وہ بڑھتے بڑھتے ٹی بی کے بعد کینسر کے بعد فارغ. اسی طرح یہ بیماری ہے کہ آج جھوٹ ہے، جھوٹ سے پھر کچھ اور بنے گا، اس سے کچھ اور بنے گا، اس سے کچھ اور بنے گا. نہیں بنے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دے قرآن میں تو ہوگا. وہ بیماری رکنے والی نہیں ہے. جس میں بات میں کیونکہ یہ اصلاحی مجلس ہے تو میں آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارا تعلق ایک ایسے مدرسے سے ہے، ایک دارالعلوم سے، جس کا نام نقش بندیہ ہے. موسٹلی شاید ہم وہی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں.
کسی بھی انسٹیٹیوشن سے آدمی تعلق ہوتا ہو، چشتیہ ہو، قادری ہو، کسی میں داخلہ لیا ہو، استاد صحیح ہونا چاہیے، کیپیبل ہو استاد، یہ یاد رکھیں، اس میں استاد ماہر ہونا چاہیے، مستند، جس کے پاس سند ہو باقاعدہ، سند ہوتی ہے اس کی باقاعدہ، جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے نا، سند فلاں سے پڑھی فلاں سے پڑھی سند دی جاتی ہے، اس کی مستند سند ہوتی ہے شیخ کے پاس، اس سے ساتھ پھر آدمی تعلق کرتا ہے، تو یہ ہمارا سلسلہ نقش بندی ہے، تو اسی کے تحت ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ لگے ہیں ٹوٹے بجے جیسے بھی ہیں، تو اللہ کرے ہمیں چلتے پھرتے گرتے کامیاب فرما دیں۔ تو نقش بندی سلسلے کے اندر دو جو ہے مین چیز ہے جس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ شیخ جو کام جس طرح کرائے اس کی مرضی ہے کیسے انٹر کرتا ہے اپنے سلسلے میں، موسٹلی کیونکہ یہ تعلق ہے تو ہنٹس دیتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو توبہ، تو جیسے وضو ہر چیز کے لیے ہوتا ہے نا، وضو ہر عبادت کے لیے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے وضو، ذکر کریں گے وضو، نماز پڑھیں گے وضو، نفل پڑھیں گے وضو، شرط ہے نا۔ اسی لیے تزکیے کے ساتھ بھی وضو ہوتا ہے، اور اس کا وضو جو ہے توبہ ہے۔ اس کا وضو کیا ہے؟ توبہ وضو ہے۔ جس طرح اس کی شرط ہے آپ وضو کر کے یا وہ بدل کریں، تو تزکیے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ اور توبہ ہو، شیخ کراتا ہے آپ۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دو جز ہیں اس تزکیے کے نقش بندی سلسلے میں۔ ایک ہے ذکر اسباق، لیسن آف ذکر، ذکر ہیں ان کے سٹیجز ہیں جو شیخ دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اصول ہیں اس کے کچھ، کلمات کہتے ہیں، اصول ہیں دو، پورا سلیبس ہے نقش بندی سلسلہ۔ مجھے اور شیخ مشائخ نقش بندی کا پتہ نہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں آپ کو اپنے طریقہ بتا رہا ہوں نقش بندی، جس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں نقش بندی سلسلہ، جو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے کہ اسباق ہوتے ہیں، ذکر کے اسباق مختلف اسٹیج پہ چلتے ہیں، شیخ دیتا رہتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کلمات، یعنی اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، بوتھ آر ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر کی طرف تو چل پڑتے ہیں بہت زیادہ، لیکن اس اصولوں کو بھول جاتے ہیں جو اصل ہے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تزکیہ نہیں ہوگا، ان دونوں چیزوں کو لینے پڑتے ہیں ساتھ۔ تزکیہ سمجھ گئے کیا مطلب تزکیے کا؟ پوائنٹ سمجھ گئے کہ ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس کیوں جاتے ہیں، خانقاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ والے بنے نہیں جاتے، کشف کرامات کے لیے نہیں جاتے، یاد رکھیں، کوئی نئی چیز سیکھنے نہیں جاتے، کوئی ایسی چیز نہیں، کیا ہے؟ ہم اپنے قبر کی تیاری کرنے جاتے ہیں، اس پارٹ آف موت۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ اہل نعمت اللہ حق تقاۃ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، تقوی کے لیے ہم جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تاکہ تم اپنی موت کی تیاری کرو، مومن ہو کہ تم اس دنیا سے جاؤ، نتھنگ ایلس۔ اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے اس لائن کا، میں پیر بن جاؤں، شیخ بن جاؤں، خانقاہیں چلاؤں، لوگ میرے پیچھے چلیں، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہے، یہ آبجیکٹ نہیں ہے بالکل اس کا۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں تزکیے کی، پہلی چیز اسباق ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اصول ہے۔ شاید میں نے کہا تھا کسی مجلس میں کہ میں ان اصولوں کو بیان کروں گا آپ سے، اکثر فجر کی ٹائم پہ ہم بات کر لیتا ہوں کچھ، ایک تو بتا چکا ہوں آپ کو، 11 پوائنٹس ہیں، 11 اصول ہیں، جس پہ آپ نے ویسی پریکٹس کرنی ہے جیسے ذکر پہ کرتے، یہ نہیں کریں گے تو تزکیہ نہیں ہوگا۔ تو آج دوسرا بتاتا ہوں آپ، ویری ویری امپورٹنٹ، دین کا آپ یہ سمجھیں بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے یہ، جو اصول ہے نقش بندی سلسلے کا۔ اس پہ پریکٹس نہیں کریں گے آپ، پہلا تو میں بتا دیا تھا آپ
ہوش دردم بتایا تھا. دوسرا ہے دوسرا اصول کیا ہے پوائنٹ؟ نظر برقدم. فارسی میں بنے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ فارسی کے زبانوں سے تھی تو فارسی میں لکھے گئی ہیں پوائنٹ سارے. اتنا بڑا پوائنٹ ہے یہ کہ حدیث اور قرآن پہلے سن لیں کہ اگر ہم اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو ایمان ہی نہیں. سیدھی بات تو یہ ہے. اس پوائنٹ کو سن لیں آپ. ذکر کیا کریں گے آپ؟ کیا ذکر؟ کچھ بھی نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کے ایمان کے لیے ہے دوستو کیا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں. بڑی چیز ہے نا یہ کہ ہم کلمے کی ساری محنت وہی ہے. نماز روزہ حج ذکر عبادات ذکر جو ہم کلمے کے ساتھ چلے جائیں. اور یہ جو چیز ہے کیا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نظر کی حفاظت. گیس نہیں سمجھے بات؟ اس کا تعلق ڈائریکٹ گناہ تو چھوڑ دیں آپ گناہوں کی سزا کس سے ہے؟ ڈائریکٹ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے ایمان سے ہے. اب بتائیں کتنی بڑی چیز. کوئی سوچتا ہے کس بات کو؟ ڈائریکٹ اس کا ایمان سے تعلق ہے اس گیس کی نظر کو. کون؟ صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث سنا رہا ہوں مفہوم حدیث کا کہ جب بندہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور جس نے حفاظت نہیں کی اور جس نے حفاظت کی دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اگر حفاظت کرتا ہے اپنی نظر کی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اتنا بڑا عمل ہے وہ کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا. او گارنٹی الحمدللہ. ساری عبادات ایک طرف رکھیں آپ اس قول کو نبی پر ایک طرف رکھیں. کتنی محنت کی ضرورت ہے. بتائیں تزکیہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. لوک دا امپورٹنس آف تزکیہ دیکھ لیں آپ. تو نظر جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی حالت میں تم جاؤ کلمہ پڑھتے جاؤ تو اس کے لیے نظر کی حفاظت ہے. اور نہ حفاظت فرمایا کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے. تیر نہیں ہے خالی, اس کے تو تیر ہی بہت بڑے ہیں شیطان کے, تو اور حدیثیں ہیں اس میں کافی تیر ہیں اس کی. نظر جو ہے وہ شیطان کا زہر آلودہ تیر ہے. جس دنیا کے اندر آج ہم سروائیو کر رہے ہیں میرے بھائیوں, اس حدیث کو سن لیں, اس بات کو سن لیں اور پھر اپنے ایمانوں کو ہم دیکھ لیں. فیکٹ ہوتا ہے, یاد رکھیں, حقیقت ہے. آج جتنی بد نظری کا طوفان ہے اس دنیا کے اندر, کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان نے ہمارے ایمان کو خراب کرنا ہے تو اس نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے اس چیز پہ دیا ہے کہ ان کے لیے ایسی چیزیں آئیں, ایسی چیزیں ایجاد ہوں کہ ان کی نظر نہ بس سکے. نمازیں پڑھاؤں گا, حج کراؤں گا, عمرے کراؤں گا, قرآن پڑھاؤں گا, تلاوتیں کراؤں گا, سب ذکر کراؤں گا, خانقاہوں میں بھیجوں گا, سب جگہ کو چلاؤں گا, لیکن فیل کہاں کر دوں گا؟ جس جگہ کی نبی نے خود کہا ہے کہ یہ تیر کون سا ہے؟ زہر آلودہ تیر ہے. زہر آلودہ تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تیر اگر کس کو لگ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا. یہ میں وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان کا وہ تیر چل چکا ہوتا ہے اور وہ زندہ نہیں ہوتا. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, عورت بد نظری کرتی ہے یا مرد بد نظری کرتا ہے, دونوں کے بارے میں بات ہے, ٹھیک ہے.
کہتا ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا تھا, مردہ ہو چکا تھا. ہم تو کھا رہے ہیں سب کچھ, ہم تو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سب چلتا ہے, میں تو زندہ ہوں, ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں, ابھی تو میں نے قرآن پڑھا ہے, ابھی تم میں نے ماشاء اللہ کھانا کھایا, میں تو زندہ ہوں. تو کس موت کی بات فرمائی اللہ کے نبی نے؟ وہ موت, وہ جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان کی حالت میں جانا اور نہ جانا, فرمایا اس کا ایمان اس وقت مردہ ہو چکا ہوتا ہے جس وقت تیر لگتا ہے, وہ زندہ ہوتا ہے, ایمان مردہ ہو گیا. تو کیسے ہو گیا؟ جیسے یہ کافر پھرتے ہیں, زندہ ہیں نا سارے, یا زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے, لیکن اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے, مردہ ہے. تو وہی تیر کام کرتا ہے انسان پر جس وقت, نبی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ جس وقت وہ تیر لگتا ہے, زہریلا تیر جا کے لگتا ہے, تو اس پہ اثر کہاں پہنچتا ہے؟ اس کے ایمان پہ پہنچتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کا. اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں مد نظری کرنے کے بعد جب وہ اعمال کرتا ہے, جتنے بھی اعمال کرتا ہے, لیکن ساتھ اس کے مرتب نہیں ہوتے, یوز لیس ہوتے ہیں, گناہ بھی در ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اعمال بھی چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مردہ ہے, ایمان نہیں اس میں. اور پھر حدیث سنیں, کتنی پیاری بات ہے. تو اگر کوئی شخص, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اب یہ تزکیہ آ گیا, اب کوئی شخص اس پہ محنت کرتا ہے, کیا محنت اس کی؟ تزکیہ نفس. ایک وہ شخص اس پہ محنت کرتا ہے, فکر ہوا, گیا کوئی شیخ تلاش کیا, کسی جگہ پہ پہنچا, اس کی صحبت اختیار کی, اس کے ساتھ اس نے تعلق شروع کیا, وقت لگانا شروع کر دیا, یہ محنت ہو رہی ہے کس پر؟ ایمان پہ محنت ہو رہی ہے. وہاں آپ کو کیا چیز ملے گی؟ یہی بد نظری سے بچنا ملے گا آپ کو, یہ بچنا ملتا ہے. وہاں ٹرکس ملیں گے, طاقت آئے گی, پاور آئے گی, نفس سے فائٹ کرنے کی پاور آ جاتی ہے اس میں, روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے. پھر آن ٹاپ آف دیٹ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, اللہ کی مدد کے بعد کام نہیں چلتا. لیکن جب انسان ہلتا ہے, اس نے کوشش شروع کر دی, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ تو ہے کمزور, چل نہیں سکے گا, اب میں ہی تیری مدد کرنا شروع کروں. وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام بدنظری کروں, اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس اس کو ہو جاتی ہے. وہ پورے طاقت سے بیٹھ چلو جی ماشاء اللہ نماز پڑھیں, ذکر کریں, آج یہ پروگرام دیکھتے ہیں, پوری طاقت سے آیا ہوتا ہے. شیطان ہے نا, اس کا مطلب نہیں آپ ذکر کر لیا بس آپ بڑے بن گئے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بنے بیٹھے ہیں, یا جنید بغدادی ہو گئی ذکر کر رہے ہیں, کوئی چکر نہیں, باہر نکلیں گے پتہ لگ جائے گا. اتنے بڑے بڑے تیر لیے کھڑا ہوگا نا وہ, گھر تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. We need protection. ہم تو ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک امتحان میں ہم لوگ ہیں, کہیں بھی ہم سے جرم ہو سکتا ہے. آپ کو بھی دیکھیں پولیس پھرتی ہے سڑک پہ رات کو, کیوں کہ کوئی تو پکڑ جائے گا, چر سے بیچتا وہاں ماحول جو ایسا ہے. تو شیطان اس طرح پھر رہا ہوتا ہے باہر کی, کوئی تو میں قابو چھوڑوں گا تھوڑی, اس کو گھر تک نہیں جانے دوں گا. یہ سمجھے بات نہیں؟ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتا ہے مدد تو میں کرتا ہوں جب تو کام شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی فرماتا ہے اگر میرے کہنے کے مطابق, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیا چلنا تو نبی کہنے کے مطابق چلنا ہے. تو کہتا ہے اگر میرے کہنے کے مطابق اس نے مجاہدہ شروع کر دیا اور اس نظر کو بچانے کے لیے فکر مند ہو گیا, سبحان اللہ, تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا ایمان عطا کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان عطا کروں گا کہ ایمان نہیں بلکہ ایمان کی حلاوت اس کو دوں گا. ابھی تو ایمان ہی جا رہا تھا, اب تو ایمان ہی نہیں بلکہ اس کا کیا آئے گا؟ ٹیسٹ آف ایمان آپ کو دے دوں گا. یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ایمان کا؟ سبحان اللہ. اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں, جس میں ٹیسٹ آ جائے نا, وہ کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ؟ شہید جو مرتے ہیں نا اللہ کے راستے کے اندر, چلے جاتے ہیں اوپر,
تو اوپر جا کے عجیب فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بھیجیں، پھر مروں، پھر مجھے تو ہاں تو پھر بھیجیں، پھر مروں. یہ سفارش کرنا تھا سے، کیونکہ اتنی لذت تھی اس کے اندر، اتنی لذت تھی کہ میں بار بار یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کس میں؟ یہ جو لذت آتی ہے اعمال کے اندر، جس ہر اعمال میں جب یہ لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حلاوت ایمان. جس وقت حلاوت ایمان پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو کسی عمل کرنے میں جھجھاٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو نہ کرنے میں مصیبت ہوگی. آپ کو لطف آئے گا صبح اٹھنے میں، تلاوتیں کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں. کوئی جس کے اندر حلاوت ایمان ہے اور وہ حافظ قرآن ہے، وہ تو سو ہی نہیں سکتا صبح فجر پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقام محمود ہے ادھر صبح عطا فرماؤ جو صبح تلاوت کرتا ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیے نا اپنی عبادت کے، اس وقت کریں تو پتہ چلتا ہے کسی عبادت کا. ہر وقت قرآن پڑھیں آپ، لیکن جس وقت اللہ نے ریکمینڈ کیا کہ اس وقت پڑھو قرآن، اس وقت پڑھ کے دیکھیے آپ. لیکن پڑھتے نہیں ہم، کیوں؟ ہم اپنی پسند سے پڑھتے ہیں، جب چاہے قرآن کھول دیا، جب چاہے ٹھیک ہے کرتے رہیں. لیکن جو اللہ نے ریکمینڈ کی ہوئی جگہ ہے، جیسے فجر کے وقت، فجر میں مزہ آئے گا آپ. فجر آپ عشاء میں پڑھ کے دیکھنے، وہی آیتیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، ٹھک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس وقت اس کا نور رکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس وقت اس کا انعام میں دوں. جیسے ذکر ہے ہر وقت کا ذکر کرو، لیکن صبح اور جو شام کا ذکر ہے وہ بالخصوص میں نے مقرر کر دیا. اس وقت کوئی عمل نہ ہو، کوئی قرآن نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، میں چاہتا ہوں میرا ذکر ہو اس وقت. اور جس نے اس وقت ذکر کر دیا تو اسی وقت اللہ کہتا ہے، اسی وقت کہتا ہے کہ ایک حج ایک عمرہ یہ جاؤ. کہ وقت کر لیا نا وہ کام ہم نے، جو اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا. تو جب اس وقت پہ ہم آدمی اٹھے، جسے تہجد کی ہے، جاہل مزمل قوم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی ان پہ تو فرض تھی، لیکن جو ہے تزکیہ کرنے والے ان پہ بھی یہ فرض ہے نامہ. کیوں کہ جب ان میں حلاوت آ جاتی ہے ایمان کی، جب ان میں حلاوت آ گئی تو پھر وہ کیا ان کو قرار نہیں آئے گا. تتثابا جو مداجی خان میں کہتا ہے، پر ان کی کروٹ نہیں بدلتی ہے، کیونکہ ان کے لطف اس میں آتا ہے کہ وضو کروں، جاگوں، اور میں وہ دعائے معصورہ پڑھوں، اور میں وہ حدیثوں کے مطابق سارے عمل کروں، اس کے بعد میں کھڑا ہو کے سجدے کروں، اللہ کو یاد کروں. یہ حلاوت اس وقت، جس وقت آپ میں حلاوت ایمان آ گئی، اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے. یہ چھوٹا سا ٹیسٹ بتا رہا ہوں. ڈر خوف نکل جائے گا، کساوتیں نکل جائیں گی، تنگ ہونا نکل جائے. ہو جائے رمضان آ گیا، اچھا روزے رکھنے پڑیں گے یار، یہ ہو گیا. لیکن جس کے اندر حلاوت ایمان ہے اس کو مزہ ہی اس میں آتا ہے. سمجھا گی بات؟ تو اتنا بڑا عمل کہ جس پہ پورا دین آپ کا ٹاپ کرتا ہے، کس عمل پہ، کس عمل پہ منحصر ہے، کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آنکھوں پر. کوئی توجہ کی ہم نے اس پر؟ آنکھوں پر، گیس پر. اب بتائیں کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اب بتائیں ہماری نمازیں، روزے، آج ہم نے تو ایک ایسا سسٹم اپنا بنا لیا ہے، ایک ہمارا ایک اپنا دین ہے. وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم، مجھے میں نے 10 وہ کر لی، میں جی فلاں تصویر پڑھ لی، وہ کر لی. میرے بھائی تھوڑا کرو بمطابق رب کرو. اللہ میں کیوں تکلیف دے گا؟ تھوڑا عمل کرو، اس وقت کرو جب اللہ نے کہا، اس وقت اس عمل کو کرو، فٹ ہو جائے گا. تھوڑا، کوئی تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. جو ہوتے نہیں ہم سے، ہم اپنے نفس کے مطابق کرتے ہیں، ہمارے میں حلاوت ایمان نہیں ہے نہ. اور اس زمانے میں آنکھوں کی حفاظت کرنا تو سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں ہے. نہیں سمجھے بات بھائیو؟ کیوں باہر نکلیں؟ اچھا اس میں یہ نہیں کہ بڈھا ہے 80 سال کا، سب جوان ہے. 80 سال کے آدمی کون ہے؟ یا دوسری شادی کرنے کر لیں یا کی ہے، گزارا کرنا ہی، جب چھوڑا آرام.
نفس آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، کبھی آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتا، مکمل طور پر فٹ رکھتا ہے آپ کو ہر کام کے لیے، جو اللہ سے دور کر دینے والا ہے انہیں سبحان اللہ۔ نہیں پسند آ رہی باتیں میری؟ جو ہر کام اللہ سے دور کرنے دینے والا ہے اس وقت ہر وقت آپ کو تیار رکھتا ہے، نفس ریڈی رہے، تو کہاں کمزور ہوا ہے ابھی، تو کر سکتا ہے یہ کام، بھائی تیرے میں وہ بات نہیں ہے، دیکھا اس میں مسکرا کے دیکھ رہی تھی وہ بوڑھی عورت، میں ہے تیرے میں کوئی رنگ ہے، یہ بتا رہا ہوں، یہ میسیج دیتا ہے۔ تو کسی حالت میں بھی جو ہے نا نفس انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آنکھ نگاہ کیسے چھوڑ دے اس طرح؟ جب اس دور میں آپ باہر نکلیں پوسٹر ہی دیکھ لیں، وہاں کون کھڑی ہیں؟ عورتیں۔ تو کیا وہاں انسان کی نگاہ نہیں جاتی ہوگی؟ نگاہ کے بعد ایکسچینج نہیں ہوتے ہوئے خیالات، دل میں کچھ گدگدے نہیں اٹھتی ہوگی، ایک گیا دوسری، ادھر گیا ادھر، یہ تو باہر کے نظارے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ویسی ادھر گرد سبحان اللہ، تماشا ہی تماشا، دکان میں چلے گئے تماشا ہی تماشا، کھلی چیز، بنے بہت متقی ہیں، چہرے بنے بالکل جیسے بہت اللہ کے ولی ہیں، صبح صبح پہنے، اندر ٹھک تیر لگ رہا ہے، کرنے پہنچ رہے اللہ، کیوں؟ حفاظت نہیں، حفاظت نہیں، شیطان کے تیر اور وہ زہر ہوا تین چل رہے ہیں، ایمان ختم ہو رہا ہے، ہم اپنے آپ میں بڑے متقی ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں چل رہا یار، اپنے آپ کو سمجھو۔ یہ بناوٹی جو ہے نا چیز، یہ جا کے آدمی ننگا ہو جاتا ہے خانقاہوں میں، جو کامل شیخ ہوتے ہیں نا ان کے سامنے بالکل ننگا ہو جاتا ہے، بالکل اس کو پتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ ویسے بھی حدیث ہے کہ اللہ والے اپنی نور کی فراست سے دیکھتے ہیں انسانوں کو، نور کی فراست اللہ نے ان کو دی، جس نے ان کو ڈاکٹر بنائے تو اللہ نے ان کو وہ چیزیں بھی دی ہوتی ہیں، وہ تھرمومیٹر دیے ہوتے ہیں جس سے وہ مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو انسٹرومنٹ نہیں دے گا جس سے بلڈ پریشر چیک کیا جائے ان کا، جس سے بی پی چیک کی جائے، شوگر چیک کی جائے، تو کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، اللہ والوں کے اندر وہ چیزیں انسٹرومنٹ دی ہوتے ہیں جس سے وہ سب چیز دیکھتے رہتے ہیں انسانوں کی، مقام دیے ہوتے ہیں اللہ والوں۔ پھر اس کی نقل جھوٹے پیر شروع کر دیتے ہیں، وہ تو اصل ہوتے ہیں نا، جھوٹے پیر کیا کرتے ہیں؟ جنوں کو قابو کر لیتے ہیں، کچھ چلے مار لیتے ہیں، خدا کہتے ہیں میں تیرا دل جانتا ہوں، میں فلاں تیرا جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو کرتا ہوں۔ وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ والے ہیں۔ ٹھیک، اب بیوقوف کون بنتا ہے؟ جو لالچی حریص آدمی ہوتا ہے، جو صحیح ہونا نہیں چاہتا، جو شارٹ کٹ مارنا ہوتا ہے نا، وہ اس کو پیر بنا لیتا ہے۔ شاید میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں بھی لالچ آپ کو دے جاتا ہے نفس، آپ یہاں تو بڑی سختی ہے، تو سنت کی بات کرتا ہے یار، شریعت کی بات کرتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ بھی تو ادھر سے بھی تو کام چل رہا ہے نا یار، ادھر چلا جاتا ہے۔ اب اس سے وہ کیا اللہ کہتا ہے، یہ تو پھر شیطان نے پھر ادھر بھاگا دیا، اس کا کیا اصلاح ہوگی؟ اصلاح وہاں ہوگی جہاں آپ کو تکلیفیں سمجھ آئیں گی، جہاں رفس ٹوٹے گا آپ کو، جہاں نفس کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، نفس موٹا ہو رہا ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اللہ کے احکامات ہمیشہ چوبتے ہیں، جس نے جائڈس کر دیا ان کو سمجھیے یہ نفس کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ یہ نقطہ سمجھے میرے آپ، عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک نفس کی ہے، ایک اللہ کے حکم کی ہے۔ زبان اللہ کے حکم کی ہوگی وہ چوئے گی آپ کی نفس کو، وہ تکلیف دے گی، پنچ مارے گی، آپ محسوس ہوگی کہ آپ نے کوئی عبادت کی ہے۔ جو نفس کی عبادت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے ساتھ بہت کوپریٹ ہو کے چلتی ہے، مزے سے۔ تو خانقاہوں میں جو اللہ والی عبادت کراتے ہیں نا، وہ نفس کے اگینسٹ عبادت ہوتی ہے، نفس کو مارتی ہے۔ تو اب یہ گیز سمجھ رہے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے نگاہ؟ تو یہ اصول ہے ہمارے نقشبندی کا، دوسرا اصول ہے بھی تو یہ، سبحان اللہ، صرف ذکر ہی نہیں، یہ دوسرا صرف سیکنڈ بتایا میں نے آپ کہ ایک سالک کو اس پر
مجاہدہ کرنا ہے, ادھر ذکر کرنا ہے, ادھر اس پہ مجاہدہ کرنا ہے اس نے. ٹو پریکٹیکل گیس, جس کی ہم تشکیل شیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو کچھ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھ لی ہے, اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ, تو پھر یہ تقوی اختیار کرو. اچھا تقوی کی آپ ڈیفینیشن بڑی عجیب کرتے ہیں. متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو زیادہ عبادت کرتا ہے, جو زیادہ سجدے کرتا ہے, جو زیادہ آپ کو نظر آتا ہے مسجدوں میں کہ بڑا تقوی والا ہے, بڑا متقی ہے. بھائیو متقی ڈیفینیشن کس نے کی؟ آپ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو یہ سب سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا, عبادت کرنے والا نہیں. متقی اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ گناہوں اس کو چھوڑنے والا ہوتا ہے, گناہوں کو ترک کرنے والا ہوتا ہے, گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے متقی, تقوی. سمجھ آئی بات؟ اچھا, اب اس کا علاج چھوٹے سلسلے کے پوائنٹ ہے نا, تو وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. ایک مختصر بات کر دیتا ہوں. سمجھتے ہو کہ آپ کتنے خطرناک بیماری ہے, اور عمل کر لیں تو کتنا بڑا انعام اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا کہ خاتمہ با ایمان کی گارنٹی ہے, کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو میرے بھائیوں, میں 1 منٹ دیتا ہوں, سیکنڈ, کہ ہر آدمی, ڈرنا نہیں ہے, ہر آدمی فوراً دل کے اندر یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج رات کے بعد کل صبح سے میں نے, بلکہ ابھی جب باہر نکلوں گا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. جلدی نیت کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے ساتھ چلتا ہے. کر لی نیت, ڈرے نہیں. کیوں کیسے کرے گا, کیسے کہ کروں گا, کیوں کہ اللہ کرائے گا. ہمیں احساس ہو گیا ہے تو ایمان میرا اس کے ساتھ چل رہا ہے, میرے ایمان اس کے ساتھ چل رہا ہے, میں بچوں. حفاظت. اچھے سے میں نقشبندی آپ کو ٹرمز بتائی تھی, نظر پر قدم, یہ قرآن بتاتا ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں تم اس کی حفاظت بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا حفاظت ہے کہ اپنی نگاہوں کو قدموں پہ جمانا سیکھ جاؤ. میک اٹ پریکٹس. کہاں رکھنی ہے؟ سر قدم. اٹھنے والی چیز نہیں ہے نگاہ. بھلے سبحان اللہ. اٹھاتا کون ہے؟ شیطان. گراتا کون ہے؟ رب. جب نظر کو گرائے گا اٹھائے گا کون؟ شیطان. گرائے گا کون؟ رحمان. اٹھنے نہ پائے نگاہ آپ کی نیچے قدم پر. یہی قرآن کی آیت ہے. آپ دیکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, چکتوں میں جھکائیں اپنی نگاہوں کو. کتنا پیارا پریکٹس ہے اور کتنا پیارا علاج ہے کہ انسان کو حلاوت ایمان ملتی ہے, ایمان کی موت ملتی ہے. الحمدللہ. اور آگے ایک سب سے بڑی چیز انعام آپ کو بتاتے ہیں اس کا. جب یہ انسان عمل کرتا ہے تو اس پہ ایک اور انعام بہت زبردست ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے, اس پہ عمل کرو. سبحان اللہ. جو اللہ کی نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. میرے بھائی اور کیا چاہیے ہمیں؟ آج سے ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو کدھر رکھنا ہے؟ قدم پر رکھنا ہے, اٹھنے دینا. باقی تو میں ماشاءاللہ آپ بتاؤں گا, سمجھاؤں گا. جو اس کا مریض ہوتا ہے پھر اس کو میں سمجھاتا ہوں, اور ٹیکسٹ اس کے بہت سی چیزیں ہیں بچنے کے لیے. تو میں بیسک آپ کو اسکیچ دے رہا ہوں. بعض کرونے کے مریض قسم کے مریض ہوتے ہیں نا, وہ جن کے میں علاج کر رہا ہوں, جو ہمارے دوست ہیں, تو پھر ان کو میں الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا. سچ بولتے ہیں, سچ بولنا چاہیے. بعض ہوتے ہیں ان کو 3 مہینے 4 سال لگ جاتے ہیں, یہ مرض ختم نہیں ہو رہا. کوئی بات نہیں, لگے ہوئے ہیں بھائی. اللہ کی بھی یہ بات ہے کہ تم لگے رہو, کامیاب ہو. تو پھر ان کو نکالنا پڑتا ہے مرض. الحمدللہ پھر میں ان کو بلاتا ہوں, بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں کہ یہ تو میرا اور آپ کا رشتہ ہے. اور اس کے علاوہ کیا رشتہ ہے میرا آپ سے؟ کیا تعلق ہے؟ میری جان کھاتے رہتے ہیں آپ. مجھے کیا فائدہ آپ سے؟ بتائیں, کوئی فائدہ ہے؟ کچھ تو فائدہ ہوگا یا مجھے بتاؤ. نہیں.
ہماری اور آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے. میں نے تو آپ سے محبت اللہ کے لیے کی ہے بس, کوئی محبت نہیں. شاید آپ بھی مجھ سے اس لیے کرتے ہیں. تو جب اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو سب سے بڑی محبت ہو جاتی ہے. اور جس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کو ڈوبتا دیکھ سکتا ہے آدمی, اس کو جہنم میں جاتا دیکھ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا تو تیری عجیب محبت تھی, میرے لیے تو نے محبت کی اور تو نے اس کو بچایا نہیں, یہ ڈوب رہا تھا, تو میں تو پھنس گیا ہوں آپ سے محبت کر کے. بولے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ جو سیریس لوگ ہیں جو میرے کہنے مطابق چلتے ہیں, پھر ان کو بلاتا ہوں, جو ڈبے ہیں پھر ان کو میں کیا کروں, بس بس آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں, ذکر تھے ان کو نزدیک کچھ یہ وہ ذکر میں بیٹھ جاؤ وہ ثواب کمارو چلے گئے. یہ تو ہے ہی نہیں ہمارا مسئلہ, ہمارا تو بہت ڈیپ ہے. ہم تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں جہنم سے, ہمیں تو اپنے آپ پیش کرنا چاہیے. یہ میری گناہ ختم نہیں ہو رہا, آ گیا کوئی میں مائنڈ تو نہیں کرتا کوئی کتنے گناہ کرے, لیکن آئے تو صحیح, اس کے علاج تو کریں مل گیا. ہم میں کوئی بگاتا تو نہیں کسی کو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو بگاتا ہے, اب کوئی بچہ خراب ہو جائے گھر سے نکال دو, اس کو نہیں, اس کو سمجھاؤ, اس کو بٹھاؤ, اس کو پیار کرو. اور جو شخص اپنا میں عیب ہی نہیں سمجھتا تو سب سے بڑا عیب ہی ہے. جو عیب بھی نہیں سمجھتا ہے, میرے میں کوئی عیب ہی نہیں ہے, میرے میں بد نظری بھی نہیں ہے, اتنے گناہ ہیں نفس کے کہ میں گنتی شروع ہو تو 40-50 تو بھی نکال دوں گا میں آپ کو گناہ. اچھا آپ میں عیب بھی نہیں ہے, مجھے بھی تو آپ کو میں امام مہدی تو نہیں کہیں آپ امام مہدی لگتے ہیں مجھے آپ تو تشریف لے ہیں. شخص گناہ نہ ہو اس میں کیسے ہو سکتا ہے, اتنا مطمئن. سبحان اللہ. صحابہ تو روتے ساری ساری رات اٹھ کے ہوتے تھے اپنے گناہوں پر. آج ہم ایسے پیدا ہوں گے ہمیں گناہ ہی نہیں ہے ہمارے میں. مت دھوکہ دو اپنے آپ. اس کو اللہ کہتے ہیں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ, اپنے آپ کو دھوکہ دے. کہتے تو ہیں ایماندار ہیں, اللہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں ہیں لوگ. فَمِنَّ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنُونَ. یہ مومن نہیں ہے. جو خادون الذین آمنوا, کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر تیری کیا کیا بیماری موجود ہے, کیا لبادت نے اندر جوڑا ہوا ہے. جہاں اپنا تزکیہ کر, اپنی محنت کر اس پر, ہزاروں بیماری تیری نکال دے گا. شیخ کے سامنے کھڑا ہو تو جا کے شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہو, شیشہ تجھے فوراً بتا دے گا تیرے میں کتنے عیب ہیں. نہیں سمجھے بات میں؟ اپنے آپ کو کمپلیٹ نہ سمجھے بھائی. 4 نماز پڑھ کے آپ کہتے ہیں بہت بڑوں چو ہزاروں بیماری کے ساتھ ہم منسلک ہیں. تو اب ایک ہی میں نے بیماری آپ کو بتائیے, کتنی ڈیپ بیماری آپ بتائیں مجھے. کون بچاؤ گے اس وقت, کون عورت بچی ہوگی؟ عورتوں کے لیے بھی سیم قانون ہے. مردوں کے لیے غیر محرم کے سامنے نہیں جانا, چاہے چاچی کے بچے, چاہے چاچے کا بیٹا ہو, بابے کا بیٹا ہو, فلاں کے بیٹا ہو یا فلاں کی بیٹی ہو یا فلاں رشتہ دار ہو. میرا بہنوئی ہے جی, میرے بہن کا خامد ہے, میرا اس کا خامد ہے. معاشرہ بنا ہے ہمارا حرام, کل حرام, نظر اٹھے نا حرام پر. جی میں تو نقاب پہن کے جاتا, وہ بھی گناہ, کیونکہ اگر نقاب میں سے بھی آپ کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو گناہ وہی ہو رہا ہے اس کا. اور بغیر نقاب کو تو سبحان اللہ, بغیر نقاب کو تو حال یہ ہے, یہ حال ہو گیا عجیب. دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے. کوئی عورت اگر بغیر نقاب کے جاتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے, وہ جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے ویورز ہیں. وہ کیا ہے؟ ویورز ہیں. روز قیامت میں اللہ تعالیٰ اور سے پوچھیں گے کہ یہ جتنے بھی آدمی تھے جنہوں نے تجھے دیکھا اور تو نے ان کو گناہ کرایا, نظر کا گناہ تو نے کرایا کہ تو بغیر نقاب کے گئی, انہوں نے تجھے دیکھا, تو جو ہے موجب گناہ ہے ان کی. تو یہ جتنے بھی گناہ لوگ کر جنہوں نے گناہ کیا ہے اس کی سزا تجھے دی جائے گی. یہ تیرے ویورز ہیں. بتائیں آپ نہ پہنے نقاب. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت باہر نکلی ہو, نگاہ بھی نیچی ہو, لیکن چہرے پہ اس کے نقاب نہ ہو, اس کو لوگ دیکھیں گے, جتنے لوگ دیکھیں گے وہ دعوتیں ان کو دے رہی ہے, خود دے رہی ہے باہر نکل کے, مجھے دیکھو.
تو وہ سارے جو ہوں گے اس کے ویورز ہوں گے وہ قیامت میں پیش کیے جائیں گے. یہ سارے آدمی جو ہیں وہ ان کو خراب کرنے والی یہ عورت تھی, باہر نکلی بغیر نقاب کے, تو مجبور ہوئے لوگ دیکھنے کے لیے. تو سب جنہوں نے یہ گناہ کیا سب کی وجہ یہ عورت ہے. اب کیلکولیٹ کر لیں ساری عورتیں جو بغیر نقاب کی نکلتی ہیں کہ کتنا گناہ انہوں نے جمع کر لیے ہوں گے اس کے. لیکن کتنا رحیم ہے, آج بھی وہ توبہ کرتی ہے سارے معاف. اگر کسی عورت کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو فوراً توبہ کرے کہ اللہ آج کے بعد میں نقاب نہیں اتاروں گی. سبحان اللہ, رحیم ایسا کہ سارے معاف. اور فرمائے گا کہ جتنے تم نے ویورز بنائے تھے ساری تیری نیکی میں تبدیل کر دی. موت سے پہلے ہی کام کر لے آتے. تو عورتوں کو بڑا خطرناک کام ہے. نہیں جی ہم تھوڑی دیکھتے, ہم تو دیکھ تھوڑے, ہم تو ہم تو فلاں چیز لینے گئے تھے, ہم تو فلاں گئے تھے. آپ تو نہیں دیکھ رہے, لیکن چہرے تو آپ ایسے بنا کے نکلے ہیں باہر کہ آپ کو لوگ دیکھیں. بناوٹ تو آپ خوبصورتی بنا کے نکلیں گے آپ کو لوگ دیکھیں, نہ بھی ہو تو لوگ تو آپ کو دیکھیں گے, نظر ماریں گے آپ پر. اور جس نے بھی نظر ماری گناہ آپ پر جائے گا کہ آپ نے دعوت دی اس کو, تو آپ کے ویور بن جائیں گے. مرد تو ہے ہی, وہ تو نکلتا ہے جب دیکھے وہ تو کیا ہے. دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اول تو یہ غیر محرم کلن حرام ہے. ہماری سوسائٹی میں جائز نہیں ہے کہ مکس گیدرنگ میں بیٹھے, مامے کا پوتر ہے, یہ ہے جی میری بہنوئی ہے, یہ میرے بہن کا خامند ہے, سالہ ہے, فلاں. حرام, غیر محرم حرام, کوئی جائز ہے ہی نہیں ہے. ایک ہی گھر میں سب, کوئی پردہ نہیں, کوئی پردہ نہیں, قانون نہیں. کہاں یار ہے ایک مجھے بتائیں. اسی لیے دیکھیں حکم یہ ہے اسلام میں, جیسے آپ لڑکے لڑکی کی شادی کریں تو بہتر ہے اس کو فوراً الگ کریں. جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے, کچھ نہیں. کیونکہ پھر غیر پردگی ہوگی. اور سب سے زیادہ حدیث ہے, سب سے زیادہ خطرناک جو ہے کیا ہے, بہنوئی, ان لاؤز جن کو کہتے ہیں. بہن کا خامند یا بیٹی کی بہو دوسرے بھائی کے لیے کیا ہوتی ہے وہ بھابھی, ڈینجرس. جس کی ڈینجرس کیا وہ ڈینجرس ہے. بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں ایسے ایسے. میں آپ کو سنانا شروع کا دنگ رہ جائے انسان اس ملک میں کہ کیسے کیسے حرام کاریاں ہوتی ہیں. کیونکہ قانون کو توڑا ہے. گھر کے اندر اتنا جمع, کوئی کسی میں نظر مار رہا ہے, کوئی کسی میں اس سے بات کر رہا ہے, اس سے بات کر رہی ہے. ہم مسلمان ہیں. کتنی بڑی سزا ہے, نو ایمان. ہم تو ذکر کر رہے ہیں, ہم تو فلاں کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں شریعت کو توڑ کر. اب آپ بتائیں, نہیں کوئی قانون نہیں ہمارا, شریعت ہے. تو اتنی بڑی چیز ہے یہ, اس پہ میں ساری رات بول سکتا ہوں. اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے, جس کے لیے اتنی بڑی بات کی اللہ کے نبی نے. تو ابھی بڑی حدیث ہیں اس بارے میں, بڑی چیزیں ہیں. تو میرے بھائیو, احتیاط اس کی کیا ہے کہ ہماری کسی سے غیر محرم جو بھی ہو, گیدرنگ کٹی نہ ہو, بیٹھنا ساتھ نہ ہو, ملاپ ساتھ نہ ہو, دیکھنا نہ ہو, نظر نیچی ہو جائے باہر جائیں. تو ایک چیز نظر برکت فائدہ ہے. تو پہلا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ, جب آپ نظر نیچی رکھیں گے تو حفظ دنیا, حرص دنیا. ہمیشہ دنیا کب بڑھتی ہے, آپ باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر لالچ آنا شروع ہو جائے گا. شیطان ڈالے گا, یار اس کو دیکھو دکان کتنی بڑی ہے, اس کا مکان کتنا اچھا ہو گیا, چاہے میں بھی ایسی گاڑی لیتا, چاہے فلاں چیز اس کا دیکھو کاروبار. جب آپ چاروں طرف دیکھیں گے پھر بیماریاں آپ میں شروع ہو جائیں گی. چاہے اس نے کل ہی دکان کھولی تھی, دیکھو کتنا ماشاءاللہ چل رہا ہے, اس کا دیکھو کتنا چل رہا ہے, حرص بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو حرص کا علاج بھی اس میں رکھا اللہ تعالیٰ نے, اس میں اس رکھا ہے کہ تب نگاہ بند ہوگی, آپ کو کچھ پتا نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے, کون سی گاڑی نکل گئی, کس کے پاس کیا ہے, کون کس کا کیا ہے. اور جب آپ نے ادھر دیکھا تو اس کے بعد آپ نے پھر دیکھا, دیکھنے کے بعد پھر آپ کو جو حسد اس آدمی سے, حسد کے بعد پھر چگلی ہے, چگلی کے فوراً پہ غصہ, ہزاروں گناہ لے کے انسان باہر جاتا ہے صرف نگاہ اوپر کرنے سے.
بولے سبحان اللہ. دیکھیں، اور ایک پریکٹس اگر ہم نے کر لی اس پر، جنت بندی مشاہد کراتے ہیں. دوسرا اصول بتا رہا ہوں، ابھی 11 اصول ہیں ہمارے الحمدللہ، یہ سبق ہیں. کتنا بڑا سبق ہے یہ بتائیں. اور جو اس سبق کو نہیں کرے مجھے بتائیں ایمان کہاں ہے ان کا. ان کو جس چیز کی آپ کو اہمیت نہیں وہ آپ کریں گے کیوں؟ اچھا دیکھنا، اور تو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، اشتہار میں دیکھ سکتے ہیں، اخبار میں دیکھ سکتے ہیں، آج کل تو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی فونوں میں دیکھ سکتے ہیں، سب پر وہی گناہ ہے. کہیں بھی دیکھیں آپ عورت، سب پر وہی گناہ ہے. کون سا؟ شیطان کا تیر، ایمان فارغ. اب کریں احتیاط. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ اگر تم نے جانا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ تم مومن، اگر مومن جانا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، تو محنت کرنی پڑے گی. مشکل نہیں ہے. جس وقت حلاوت آ گئی نا، اگر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ گئے نا سچے دل کے ساتھ اور ذکر کے لگے نا ضربیں دل پہ، اور دل ہوا جب صاف، تو الحمدللہ خود ہی دل سے نکل جاتی ہیں چیزیں. ہم کو دل نہیں نکلے گا یار یہ کیا دیکھنا، اس کو چھوڑ، اس میں گندی چیزیں. یہ دل سے نکلتی ہیں چیزیں، کسی قانون سے یا کسی آپ کے سوچنے سے چیز نہیں نکلتی. یہ اللہ تعالیٰ اس کے انتظام جو کیا ہے وہ دل کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہ کیا کہ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک لائٹ پیدا ہوتی ہے. اس لائٹ کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ربنا اتنا نورنا وقفل، وہ نور بڑھتا ہے انسان کا دل کے اندر. جب نور بڑھتا ہے اس نور سے اندر سے پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہے، مبغوض ہے. اس لیے کثرت ذکر کرایا جاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ جو ہے تزکیہ، that's the part of important part of life ہے دین کی. اس کے بغیر دین نامکمل ہے، دین نامکمل ہے. اس کو کب تک چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گا محنت. You have to do it. تو یہ اب دیکھنے ہر جگہ ہے. آپ ٹیلی ویژن کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، کیا کیا چھوڑیں گے؟ بس یہی کام کر دیں الحمدللہ کہ دل سے ہی نکال دیں اس چیز کو. دل سے ہی نکال دیں، چھوڑ گئی ہر چیز. جب دل سے اہمیت نکلی ہر چیز چھوڑ گئی. یہ خبر ہے کیا ہر چیز کیا کیا آ جائے گی، چھوڑے جاتے ہیں، تسبیح کر لیتے ہیں، اتنی دیر قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، کیا فضول بات ہے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی آپ میں یہ فضول ہے یار چھوڑو، خود بخود اللہ نکال دے گا آپ کو اس چیز سے. ورنہ ویسے تو زندگی بننے نکل سکتی ہے آپ سے. رائٹ چیز پر رائٹ محنت کریں آپ تو کام بنتا ہے. بہرحال ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک اس بہت بڑے مرض سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خود بخود کچھ نہیں ہوتا. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہتا ہے کہ جب تک تو کسی چیز پہ محنت نہیں کرے گا میں تجھے راستہ نہیں دکھاؤں گا. تجھے قدم اٹھانے ہی پڑیں گے ان محنتوں کے لیے. تو اپنی نگاہوں کو بچائیں، گھر کے اندر اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں. غیر محرم کوئی ماحول نہ ہو غیر محرم کا. غیر محرم ہے یاد رکھیں، بخشش کشش کہیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کا لیسن ہے. کچھ نہیں ملے گا، ذکر سے کچھ نہیں ملنا، ذکر کے رزلٹ سے ملنا ہے. شیخ سے کچھ نہیں ملنا، شیخ کے پاس بیٹھنے کے رزلٹ سے ملنا ہے. یاد رکھیں آپ. اگر آپ نے ان کی باتوں پہ اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا تو ملنا کیا پھر؟ تو ہے ہی غیر. ہم جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس پہ آپ عمل نہیں کریں گے اور غیر شرعی کام ہوتے رہیں گے تو ختم، ماحول ہی ختم ہو جاتا ہے. جہاں پڑھتا ہے وہاں پڑھتا ہے، بس ختم. نگاہوں کو رکھنا. یہ نہیں کہ نہیں جی میں چھوٹی ہے میری بچی ہے فلاں. کوئی بچی شچی نہیں، شرع نے کہہ دیا یہ حرام ہے، حرام ختم.
نہیں یہ میری تو بہن کی طرح ہے، یہ تو ماں کی طرح ہے، یہ میرے تو فلاں کی طرح، طرح کچھ نہیں چلتے، طرح والا کام ہی نہیں ہے. حرام حلال بس دو راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے. جس کو حرام کہہ دیا کلن حرام، حلال کہہ دیا حلال. بیچ میں آپ کہاں سے بنانے والے آ گئے؟ یہ میرے نہیں جی میں تو نگاہ بیٹی ہے جی، میرے تو بھائی کی بیٹی ہے جی، میرے تو فلاں، یہ نہیں میری نوح ہے جی، میرا فلاں ہے، میری تو بھابھی ہے جی، میرے بھائی کی بیٹی. کچھ نہیں چلتا یہ کام. دیٹس دین. بس اس دین پہ جو کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نہیں رہا وہ بٹیری بٹیر ہے، وہ اس کا اپنا دین ہے. باقی الحمدللہ رب العالمین. آئیں ذکر کرتے ہیں تھوڑا بھی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین وطاہ یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا حسننا وجدنا خطونا عملنا كل صالح لنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صدقين شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.